ایک مرتبہ مولانا رومی بازار سے گزر رہے تھے کہ بازار میں ایک کرانے کی دکان تھی۔ مولانا رومی وہاں ٹھہر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دکان پر ایک درمیانی عمر کی عورت ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے۔ دکاندار دیوانگی کے ساتھ میں وارفتگی کی نظر سے اس عورت کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جس سامان کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ سامان وہ تھیلی میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت تک ڈالتا رہتا ہے جب تک کہ وہ عورت کسی دوسری بوری کی طرف اشارہ نہ کر دے۔ جب وہ دوسری بوری کی طرف اشارہ کرتی ہے تو اس سے سامان نکال کر کے تھیلے میں ڈالنے لگتا ہے، اور جب تک وہ کسی تیسری بوری کی طرف اشارہ نہیں کرتی تب تک سامان ڈالتا رہتا ہے۔ مولانا رومی نے یہ منظر دیکھا، بڑا عجیب منظر ہے کہ دکاندار الادین کے چراغ کی الادین کے جن کی طرح اس کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ ساری کی ساری دکان میں وہ انگلی کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ سامان اس کے تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس نے کہا سارا سامان ہو گیا کہ چلو بس کرو، تو اس دکاندار نے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے منہ بند کر کے انہیں ایک بوری کے اندر ڈال دیا۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ کتنا حساب ہوا؟ تو دکاندار نے کہا عورت کا نام لے کر کہ زبیدہ، عشق میں حساب نہیں ہوا کرتا ہے کہ چلو میں تمہارا سامان تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں، عشق میں حساب کی باتیں نہ کرو۔ تو اس عورت نے غصے کی طرف سے اس دکاندار کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گھر کی طرف سامان کی بوری اپنے کندھے پر اٹھا کر کے چل دیا۔ مولانا رومی وہی دکان کے باہر بیٹھ گئے۔ جو شاگرد تھے ساتھ میں وہ گلی کے اندر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں جب دکاندار واپس آیا تو مولانا رومی نے اس سے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ یہ عورت فلاں بڑے گھرانے کی نوکرانی ہے، اور مجھے اس سے جو ہے وہ عشق ہو گیا ہے، اور جب انسان عشق میں پڑ جاتا ہے تو وہ حساب بھول جاتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ یہ بات سیدھے مولانا کے دل پہ جا کر کے لگی اور مولانا بے ہوش ہو گئے۔ اب دکاندار بھی پریشان کہ کیا ہو گیا، مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی جو مولانا بے ہوش ہو گئے۔ بہرحال مولانا کے ہاتھ پیر وغیرہ مسئلے، مولانا کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ حضرت کیا گستاخی ہو گئی مجھ سے آپ کی شان میں؟ تو مولانا رومی نے یہ کہا کہ تم تو میرے محسن اور میرے مرشد ہو، تم نے آج مجھے عشق کا سبق سکھا دیا، آج مجھے عشق کے معنی بتلا دیے کہ تم دنیاوی عشق میں مبتلا ہوئے، دنیا کی کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے، اور تم نے جو ہے وہ حساب و کتاب سے بیگانے ہو گئے۔ میں تو خالق کائنات کے عشق میں مبتلا ہو کر کے بھی تسبیحات گن گن کر کے پڑھتا ہوں، اس کی تعریف بھی گن کر کے کرتا ہوں، قرآن کریم کے اوراق بھی گن کر کے پڑھتا ہوں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ تو ساری زندگی مولانا اپنے شاگردوں کو یہی بتلایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ کبھی گننا نہیں ہے۔ کتنی نفلیں پڑھی ہیں کبھی نہیں گننا، کتنی تسبیحات پڑھی ہیں کبھی نہیں گننا، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ آج ہمیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے جان گزرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق یہ ہے کہ بغیر گنے اس کی تسبیحات ذکر کی جائیں، بغیر گنے نوافل پڑھے جائیں، بغیر گنے ذکر کیا جائے، بغیر گنے حمد بیان کی جائے۔ یہ گن کر کے حمد بیان کرنا، گن کر کے نوافل پڑھنا، یہ کیا عشق ہے؟ یہ کوئی عشق نہیں ہے۔ عشق میں آدمی حساب سے بیگانہ ہو جاتا ہے، بے حساب سارے کام ہونے چاہیے۔